बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वहशत इश्क पार्ट 2। हीर बच्चे तैयार हो गई? वजाहत की माँ हीर के रूम में दाखिल होते हुए बोली, जी मामी नाश्ता तैयार है। हीर हिजाब बनाते हुए बोली, नाश्ता तैयार है, जल्दी से आ जाओ। मामी मुस्कुराते हुए बोली, बस आई मामी। मामी नाश्ता दे दे। हीर डाइनिंग टेबल पर बैठते हुए बोली, ये लो मेरा बच्चा। हीर जल्दी जल्दी नाश्ता करने लगी। मामू ड्राइवर्स को बोल दे, मुझे यूनी जाना है। मुझे यूनी छोड़ दे। मैं भी यूनी जा रहा हूँ, मैं छोड़ दूँगा। वजाहत मसरूफ़ सा बोला, अरे हाँ बेटा, आप वजाहत के साथ चले जाओ। वजाहत भी यूनी ही जा रहा है। जी मामू, हीर मुंह बनाकर बोली। नुमाना ने गुस्से से वजाहत और हीर की तरफ देखा और सब्र का घुट पीकर रह गई। गाड़ी में मुकम्मल खामोशी थी। किसी ने भी बात करना ज़रूरी नहीं समझा। और फिर इस खामोशी को हीर ने तोड़ा। ये गाड़ी किस तरफ लेकर जा रहे हैं आप? ये रास्ता तो यूनिवर्सिटी नहीं जाता है। हीर परेशानी से बोली, तो तुम अपने शोहर के साथ हो, इसमें इतनी घबराने वाली कौन सी बात है? देखिए मुझे। हाँ तो मेरी जान, मैं तुम्हें ही देखूंगा। अभी मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ ना, तो अभी कैसे देखूँ? मुझे यूनी जाना है। हीर गुस्से से बोली, सारी उम्र यूनी ही जाना? कुछ वक्त मेरे साथ भी स्पेंड कर लो। वजाहत ने एक सुनसान जगह पर गाड़ी रोकी। आपने इधर गाड़ी क्यों रोकी? हीर ने डरते हुए बोला। वेट, इतनी भी जल्दी क्या है? वजाहत हीर की तरफ झुकते हुए बोला और जल्दी से उसके मुंह पर रुमाल रख दिया, जिसकी वजह से हीर कुछ ही मिनटों में बेहोश हो गई और अपने होश व हवास से बेगाना हो गई। यार ये हीर अभी तक क्यों नहीं आई और इसका नंबर भी बन जा रहा है? उमा मुंह बनाते हुए बोली, शायद इसने आज आना नहीं होगा। आना होता तो वो अब तक आ जाती। वो देख वजाहत सर आ रहे हैं, इनसे पूछ लेते हैं, इनकी कज़न है। हीर उरूज ने मशवरा दिया। सर गुस्सा ना हो जाए, तुझे पता है सर कितने गुस्से वाले हैं। हुमा ने हदशा जाहिर किया। क्या कर लेंगे, थोड़ी इंसल्ट ही तो कर लेंगे। उर मज़े से बोली, आर यू ओके? तुझे पता है सर कितनी इंसल्ट करते हैं। हुमा आंखें सिकुड़ कर बोली, तो फिर क्या है, हमें कौन सी पहली बार इंसल्ट हो रही है? तुम तो ऐसे डर रही हो जैसे पहली बार हुई है। वो स्टूडेंट ही क्या जिसकी इंसल्ट ना हो? उरूज हुमा का हाथ पकड़ते हुए बोली, एक्सक्यूज़ मी सर। उरूज जल्दी जल्दी चलते हुए बोली, यस। वजाहत रुक कर बोला, सर हीर नहीं आई? उरूज ने पूछा, सर मेरा मतलब है हीर आज आ रही क्या? उरूज शर्मिंदा होते हुए बोली, मैं क्या हीर का सिक्योरिटी गार्ड हूँ जो आप मुझसे पूछ रही है? हीर आपकी दोस्त है, आपको पता होना चाहिए। वजाहत ये कहकर वहाँ से चल दिया। ले मिल गया सुकून, सुबह सुबह करवा कर अपनी इंसल्ट। कहा था मैंने ना जा ना जा, पर मेरी यहाँ सुनता कौन है? हुमा गुस्से से बोली, यार ये सर हर वक्त मिर्चियाँ क्यों चबाते रहते हैं? उरूज बात बदलते के घर से बोली, हाय गर्ल्स, यहाँ क्यों खड़ी हो? क्लास नहीं लेनी क्या? क्यों, तुम लोगों को कोई मसला है? उरुज सर का गुस्सा अहमद पर निकालते हुए बोली। अहमद ने हैरानगी से बोला, छोड़ यार, दीवारों के मुंह नहीं लगा करते, जो कुछ समझती ही नहीं। बासित अहमद का हाथ पकड़ते हुए क्लास की जानिब चल दिया। उरूज हुको की तरह बासित को देखने लगी और हुमा ने मशूक नज़रों से उरूज को देखा। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे नहीं पता इसने ऐसा क्यों बोला। इसकी तो ऐसी की तैसी, इसको मैं छोड़ूंगी नहीं। मुझे दीवार बोल के गया। उरुज गुस्से से पीछ वो ताप खाती बोली। हीर को होश आया तो इसने खुद को अनजान कमरे में पाया, कोई नहीं है। हीर उठते हुए बोली, न जाने वो कब से यहाँ थी और इसका सर भी भारी हो रहा था। हीर चकराते सर को संभालते हुए बिस्तर से उठी। कोई है? हीर दरवाज़ा पीटते हुए बोली। कुछ देर में दरवाज़ा खुला और एक औरत खाना लेकर अंदर आई। बीबी जी ये खा ले, कुछ देर में साहब आ जाएंगे। मुझे अपने घर जाना है। हीर बजिद हुई। देखे बीबी जी, जब तक साहब नहीं आ जाते आप कहीं नहीं जा सकती। मेज़ पर खाना रखकर बाहर जाते हुए बोली, ये खाना ले जाओ, मैं नहीं खाऊंगी। हीर अपने गुस्से पर काबू पाते हुए बोली, जबकि औरत अनसुनी करते हुए वहाँ से चली गई। खाना क्यों नहीं खाया तुमने? वजाहत हीर के पास बैठते हुए बोला, समझते क्या हो तुम खुद को? जाने दो मुझे, ये सब करके तुम मुझे अपने साथ रहने पर मजबूर नहीं कर सकते।
समझे तुम? हीर बेचैनी से बोली। कूल बीबी कूल, इतना गुस्सा, छोटी सी तुम्हारी जान है, इतना कहाँ से लेकर आती हो? कहीं तुम खाना इसलिए तो नहीं खाई कि मैं तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाऊं? वजाहत शरारत से बोला। जस्ट शट आप, इतनी घटिया बातें मुझे पसंद नहीं है, समझे आप? तुम जैसे लड़कों को अच्छे से जानती हूँ मैं। हर लड़की से खेलना तुम जैसे लड़कों की आदत है। प्ले बॉय हो तुम। एक तरफ मुझसे मोहब्बत के दावे करते हो तो दूसरी तरफ नुमाना आपी से मोहब्बत के दावे करते हो। शामें किसी और के साथ रंगीन करते हो। तुम जैसे इंसान के साथ ज़िंदगी गुजारने से बेहतर है इंसान मौत को गले लगा ले। हीर गुस्से से चीख कर बोली। क्या कहा तुमने? मैं प्ले बॉय हूँ? वजाहत हीर का हाथ पकड़ कर बोला। किसके साथ तुमने मुझे शामें रंगीन करते हुए देखा है? चलो कोई बात नहीं, पर अब तुम्हारे साथ अपनी शामें ज़रूर रंगीन करूँगा। वजाहत हीर का बाजू ममोड़ते हुए बोला। लेकिन हीर के चेहरे पर परेशानी के आसार उभरे। तुम क्या समझते हो तुम्हारी इन धमकियों से मैं डर जाऊंगी? मिस्टर वजाहत मलिक, एक मुहाफिज ही इज्जत का दुश्मन बन गया। ये कहते हुए वो अगले ही पल झेप गई। गलत फहमी है तुम्हारी, समझती तुम जैसे मर्द पर तो मैं थूकना भी पसंद ना करूं। अपनी इज्जत लगा कर बैठे हो तुम्हें। पता है तारीख में पहली बार ऐसा लिखा जाएगा, एक शख्स अपने ही घर की इज्जत की ताक में था और अपनी ही इज्जत को तार तार किया। वो क्या है? नामर्द हो, इज्जत में हो, लेकिन ऐसे मर्द से तो बेहतर है तुम नामर्द होते। मेरी एक बात याद रखना मिस्टर वजाहत मलिक, जब इस गुरूर से बाहर आओगे ना, तब कुछ भी नहीं बचेगा तुम्हारे पास। किरचियाँ भी जोड़ नहीं पाओगे और फिर तुम्हारे पास मायूसी और पछतावे के कुछ भी नहीं होगा। हीर वजाहत का हाथ झटकते हुए बोली, जबकि वजाहत तो ऐसे खड़ा था कि मानो काटो तो बदन में लहू ना हो। इस वक्त वो पांचों कैफे में बैठे बातों में मसरूफ थे। हुमा, हाँ मैं तेरे लिए कुछ ले आई हूँ। उरूज बोली। क्या? हुमा ने पूछा। तेरे और हीर के लिए लाई थी, पर हीर तो नहीं आई, तो तू ही ले ले, हीर को कल दे दूंगी। उरूज बैग में कुछ ढूंढते हुए बोली। अरे इधर ही तो रखी थी। जबकि उरूज की यूं ढूंढने पर अहमद और शीरी बासित ने अपनी मुस्कुराहट कमेटी अहमद, शीरी और बासित अपनी मुस्कुराहट लिए इधर देखने लगे। क्या हो गया? यार मैंने चॉकलेट रखी थी इधर। उरूज अब परेशानी से बोली। चॉकलेट? चॉकलेट तो सुबह मैं इनको भी खाते देखा था। हुमा अहमद लोगों की तरफ इशारा करके बोली। हमने कुछ नहीं किया, हमें तो बस बासित ने दी थी, तुम्हारे बैग में से इसी ने निकाली थी। शीरी जल्दी से बोला। मबादा वो कहीं इनका सर ही ना फाड़ दे। तो क्या हमें भूख लगी थी, हमने खा ली। खाने के लिए ही तो थी ना, बासित मासूमियत के साथ बोला। और ये खामोशी किसी तूफान का पेशखीमा थी। इतनी आसानी से तो उरूज इनको माफ़ करने वाली नहीं थी। जबकि उरूज तिलमिला कर रह गई, लेकिन बोली कुछ नहीं। वजाहत की गाड़ी रात के दूसरे पहर तेजी से सड़क पर दौड़ रही थी। वो मुसलसिल यूं ही सड़क पर गाड़ी दौड़ा रहा था। हीर की बातें मुसलसिल इसके दिमाग में घुस रही थी। इसने गलती की थी, लेकिन इस गलती की इतनी बड़ी सज़ा। निकाह के वक्त इसकी निकाह में मर्जी शामिल न थी। हीर वजाहत से 6 साल छोटी थी। वो बच्ची इसको बहुत पसंद थी, छोटी सी प्यारी सी, लेकिन बीवी के रूप में हरगिज नहीं। वजाहत मलिक जिसकी हर ख्वाहिश ज़बान पर आने से पहले ही पूरी कर दी जाती थी। इसको मनपसंद की बीवी चुनने की आज़ादी न दी गई। खुदा ने इसको हक ना दिया कि वो अपनी मर्जी से अपनी हमसफ़र चुन सकता था, लेकिन इसके घर वालों ने इससे ये हक छीन लिया। तो इसकी ज़िद्दी तबीयत ने बगावत करने पर मजबूर कर दिया। हाँ, ठुकराया था उसने हीर को। इसने गलती की थी, पर इस गलती में बड़े भी तो बराबर के शरीक थे। वो मोहब्बत से इसको समझा सकते थे। मोहब्बत से तो बड़े बड़े लोग आराम मान जाते हैं, तो इसकी ज़िद्दी तबीयत क्यों ना मानती? जबकि इस घर वालों ने इसकी ना सुनी, तो वो किसी की फरियाद कैसे सुनता? खुदा गवाह था, इसने कभी अपने जज्बों में किसी को हिस्सेदार नहीं बनाया था। इस निकाह के वो लाख खिलाफ सही, लेकिन निकाह के 2 बोलों में जो ताकत होती है, इस ताकत ने इसे भी मोहब्बत करने पर मजबूर कर दिया था, और इसकी मोहब्बत पाकीज़ा थी। फिर हीर इस पर इतने बड़े इल्ज़ाम कैसे लगा सकती थी? वजाहत मलिक को अगर किसी चीज़ पर नाज था
تو اپنے اسٹرانگ کیریکٹر پر، جس کی آج مسز وجاہت نے دھجیاں اڑائی تھی۔ اس کے ساتھ ہی شاید وجاہت کی ذات بھی بکھر گئی تھی۔ آنکھوں میں میرے لیے لا تعلقی نہ جاتی، یادوں میں کوئی رات جو خالی نہیں جاتی۔ اب عمر نہ موسم نہ وہ راستہ کہ وہ پلٹے اس دل کی، مگر خام خیالی نہیں جاتی۔ تو مگر جان بھی مانگے تو ہنس کے دے دوں تجھے، میری تو کوئی بات بھی خالی نہیں جاتی۔ اے کوئی آ کر تیرے یہ درد سنبھالے، ہم سے تو یہ جاگیر سنبھال ہی نہیں جاتی۔ معلوم تمہیں بھی ہے بہت سے تیرے قصے، پر بات تیری ہم سے اچھال ہی نہیں جاتی۔ ہمراہ تیرے پھول کھلاتی تھی جو دل میں، اب شام وہی درد سے خالی نہیں جاتی۔ جان سے جائیں گے تبھی بنیں گی، تم سے کوئی راہ نکال ہی نہیں جاتی۔ صبح کے وقت وجاہت ہیر کے روم میں داخل ہوا۔ ہیر وجاہت کو دیکھتے ہوئے جلدی سے اٹھ کے کھڑی ہو گئی۔ تیار ہو جاؤ، تمہیں یونیورسٹی چھوڑ دوں، وجاہت نے زمین کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، اور واپس چلا گیا، جبکہ ہیر تو اس کا کایا پلٹ پر حیران رہ گئی اور جلدی سے فریش ہونے کے لیے واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ کچھ دیر بعد ہیر وجاہت کے سامنے موجود تھی۔ میں تیار ہوں، ہیر نے جلدی سے بولا، ناشتہ کر لو، کوئی جلدی نہیں ہے، مجھے بھوک نہیں ہے، اس کو تو بس اس وقت یہاں سے جانے کی تھی۔ وجاہت باہر کی طرف بڑھا اور گاڑی میں مکمل خاموشی تھی۔ وجاہت خاموش تھا ہیر کی بے اعتباری کو لے کر، جبکہ ہیر تو اس عذاب سے جان پر خوش تھی۔ ہیر کو دیکھ کر ہما چیخی اور بھاگ کر ہیر کو گلے لگا گئی۔ کل کیوں نہیں آئی تھی؟ ہما نے پوچھا۔ گھر میں کچھ کام تھا، ہیر سچ کو چھپاتے ہوئے بولی۔ اوکے چل، وجاہت سر کی کلاس ہے، ہما ہیر کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولی۔ نہیں، میرا موڈ نہیں ہے، میں لائبریری جا رہی ہوں، تم لوگ آ جاؤ۔ شور، ہما ہیر کی طرف دیکھ کر بولی۔ اوکے۔ وجاہت کلاس میں آیا تو اس کی نظریں مسلسل ہیر کو ڈھونڈ رہی تھی، لیکن وہ شاید کلاس میں موجود نہیں تھی۔ اس کی دوستیں موجود تھی، اگر وہ کلاس میں ہوتی تو ان کے ساتھ بیٹھی ہوتی، اس کا مطلب تھا وہ کلاس لینے نہیں آئی۔ اس بات نے وجاہت کی پشیمانی اور بڑھا دی۔ باسط، احمد فون کان کو لگا کر بولا۔ باسط ہیر کے زیر لب دہرایا۔ باسط کا نام باسط ہے یا عبد الباسط؟ مائی سیلف عبد الباسط۔ باسط بھی ان کے پاس بیٹھا ہوا بولا۔ تو پھر آپ کو سب باسط کیوں کہتے ہیں؟ شارٹ کٹ، شیری مزے سے بولا۔ لیکن باسط تو اللہ کی صفاتی نام ہے۔ ہیر سب کی طرف دیکھ کر بولی، تو کیا انسان اس قابل ہے کہ اس کو رب کے صفاتی نام سے بلایا جا سکے؟ عبدال کا مطلب ہے بندہ، یعنی عبد الباسط کا مطلب ہو گیا باسط کا بندہ، اور باسط تو رب کا نام ہے، مطلب ہے کہ رب کا بندہ، تو پھر کیا باسط پکارنا ناجائز ہے؟ ہیر کی بات پر وہ چاروں ہونکوں کی طرح ہیر کو دیکھ رہے تھے، نامناسب شرمندہ نظر آ رہے تھے۔ میرا مطلب وہ نہیں تھا، مجھے جو ٹھیک لگا میں نے بتایا، باقی غلطیاں تو انسان سے ہی ہوتی ہے، ہمیں اپنی غلطیوں سے سیکھنا چاہیے۔ ہیر مسکرا کر بولی، اور وہ سب بھی مسکرا کر ہیر کی طرف دیکھنے لگے۔ پھر یوں ہوا کہ ساتھ تیرا چھوڑنا پڑا، ثابت ہوا کہ لازم و ملازم کچھ نہیں، پھر یوں ہوا کہ راستے یکجا نہیں رہے، اور پھر انا پرست تھا میں بھی، پھر یوں ہوا کہ ہاتھ سے کشکول گر گیا، خیرات لے کے مجھ سے چلتا تک نہیں گیا، پھر یوں ہوا کہ درد کی لذت بھی چھین گئی، ایک شخص موم سے تجھے پتھر بنا گیا۔ اتنا چلے کہ راستے حیران ہو گئے۔ کیوں ہیر، کیوں؟ اتنا برا تو نہیں ہوں میں جتنا تم سمجھتی ہو، کیوں کیا تم نے ایسا؟ میں تو خود سے بھی نظریں ملانے کے قابل نہیں رہا ہوں۔ وجاہت بچے، میں 2 دن سے دیکھ رہی ہوں، تم کافی پریشان دکھ رہے ہو۔ دادو کیوں کر رہی ہے وہ میرے ساتھ ایسا؟ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، اس غلطی کی وہ مجھے اتنی بڑی سزا سنا دیں گی؟ مجھے پلے بوائے سمجھتی ہے، مجھے کیریکٹر لیس سمجھتی ہے، بتائیے دادو کیا میں ایسا ہوں؟ وجاہت ملک اس وقت اپنی محبت کے لیے بھی جان کے گود میں سر رکھے سسک رہا تھا۔ میرے بچے حوصلہ رکھو، کچھ نہیں ہوتا، سب ٹھیک ہو جائیں گا، وہ ابھی نادان ہے، اس کو سمجھنے کا موقع دو، سب ٹھیک ہو جائیں گا، بی جان وجاہت کو سمجھاتے ہوئے بولی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہ سب کرنے کی؟ ہما احمد کا گریبان پکڑتے ہوئے بولی۔ کیا کرنے کی؟ احمد پریشانی سے بولا، جبکہ باقی سب بھی پریشانی سے ہما کو دیکھ رہے تھے۔ کیا ہوا ہما، چھوڑو اسے، ہیر احمد کا گریبان چھڑاتے ہوئے بولی۔
اب بتاؤ بھی دو، کیا کیا اس نے؟ صبح صبح آگ برسا رہی ہو۔ ہیر ہما کو بٹھاتے ہوئے بولی، اس گدھے نے میرے گھر رشتہ بھیجا ہے، لوفر کہیں کا، اس کی ہمت کیسے ہوئی میرے گھر رشتہ بھیجنے کی؟ ان کے ساتھ 2 منٹ ہنس کے بات کیا کر لو، سمجھتے ہیں کہ لڑکی ہماری ہوئی؟ زندہ نہیں چھوڑوں گی میں اسے۔ ہما ایک بار پھر سے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے بولی، جبکہ ہما کا الزام سن کر احمر کے سر پر لگی اور تلوؤں پر بچی۔ ہیلو میڈم، تمیز سے رشتہ بھیجا ہے، کوئی گناہ نہیں کیا، سمجھتی کیا ہو خود کو؟ لوفر کی خوب کہی، لوفر ہوتا تو پرپوز کر کر تمہیں پارکوں میں لے جاتا، گھماتا اور کچھ دن رنگین کرتا اور تمہیں چلتا کرتا، پر میں نے محبت کی ہے اور عزت دی ہے، مجھے بھی تم۔ احمر غصے سے بولا، اور ویسے بھی میری دادو کہتی ہے جس گھر میں بیری ہوتی ہے اس گھر میں پتھر تو آتے ہی ہے، کیوں عروج؟ احمر کے چپ ہونے پر شیری کسی سیانے کی طرح بولا اور ساتھ ہی عروج سے تاکید کی چاہی، منہ بند رکھو اپنا، شیری سے کہتے ہوئے وہاں سے چل دی، جبکہ ہیر اور عروج بھی ہما کے پیچھے ہو لیے اور دوسری طرف عبدالباسط اور شیری احمر کو گھیر کے بیٹھ گئے۔ ابے سالے، بات ادھر تک پہنچ گئی اور تو نے ہمیں بتایا بھی نہیں، شیری دانت کچکچا کر بولا۔ جدھر تک پہنچنی تھی ادھر تک پہنچ گئی، احمر منہ بسور کر بولا۔ اچھا، یہ رشتے وغیرہ کا کیا چکر ہے؟ عبدالباسط نے سوال کیا۔ ارے یار، وہ گھر والے میری شادی کے چکروں میں تھے، انہوں نے کہا بیٹا کوئی پسند ہے تو بتا دو، مجھے یہ اچھی لگتی تھی، میں نے گھر والوں کو بتا دیا، گھر والے رشتہ لے کر چلے گئے، اب مجھے، ہاں اب تجھے کیا خبر تھی کہ تمہاری چوائس کتنی خراب ہے؟ شیری احمر کا جواب اچک کر بولا، منہ بند کر اپنا، جتنی اچھی تیری چوائس ہے اس کا بھی علم ہے مجھے۔ احمر منہ بنا کر بولا، جبکہ احمر کی بات پر شیری کی سٹی پٹی گم ہو گئی۔ یہ تماشا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہیر تحمل سے بولی۔ واٹ تماشا ہیر؟ تم مجھ سے کہہ رہی ہو میں نے تماشا کیا ہے؟ ہما غصے سے بولی، تماشا تو اس احمر نے کیا ہے، اس کو ذرا شرم نہیں آئی میرے گھر رشتہ بھیجانے کی؟ اس پر ہما تلملا کر بولی، رشتہ ہی بھیجا ہے، کوئی گناہ تو نہیں کیا، اگر اس سے تم سے محبت کی ہے تو شریفوں کی طرح تمہارے گھر رشتہ بھیجا ہے، تجھے نہیں پسند ہے تو انکار کر دے، انکار کا حق تو ہے نا تمہارے پاس، وہ تو نہیں چھینا نا تمہارے سے۔ اس بار ہیر غصے سے بولی، کون سے حق کی بات کر رہی ہو ماں؟ ہمارے معاشرے میں عورت کو ایسا کوئی حق نہیں ملتا، وہ صرف حکم سننے کے لیے اور قربانیاں دینے کے لیے بنی ہے۔ ہمارے معاشرے میں لڑکی سے یہ نہیں پوچھا جاتا کہ اسے یہ رشتہ پسند ہے یا نہیں، بلکہ اسے فیصلہ سنایا جاتا ہے، اور اگر 10 میں سے کوئی ایک لڑکی انکار کر دے تو وہ لڑکی بدچلن بن جاتی ہے، بے شک انکار کی کوئی بھی وجہ ہو۔ عورت کو یہاں کوئی حق نہیں دیا جاتا، اس سے صرف قربانی مانگی جاتی ہے، اگر بیٹی ہے تو باپ کی خواہش کے لیے، باپ کی عزت کے لیے قربان ہو جاؤ، باپ کی عزت کے لیے، باپ کی مجبوری کے لیے سر جھکا دیتی ہے، بہن ہے تو بھائی کے خوشیوں کے لیے خاموش ہو جاتی ہے، بیوی ہے تو شوہر کی خوشی کے خاطر اپنی خواہش کو دفن کر دیتی ہے، ماں ہے تو اپنی ممتا کے لیے اپنی خوشیوں کا گلا گھونٹ دیتی ہے۔ ان سب میں اس کی خواہش کدھر جاتی ہے؟ کیا اس کے پاس دل نہیں ہوتا؟ اس کی خوشیوں کی خاطر کوئی قربانی نہیں دیتا، اس سے کوئی نہیں پوچھتا کہ اس کی بھی کوئی خواہش ہے کہ نہیں؟ ہما چیخ کر بولی، جبکہ ہیر دم سادے سن رہی تھی اور سوچ رہی تھی یہ شوق لڑکی اندر سے کتنی گہری ہے، اور سچ ہی تو کہہ رہی تھی، وہ اس کے ساتھ بھی تو ایسا ہی ہوا تھا، اسے بھی تو حکم سنا دیا گیا تھا، اور پھر کیا ہوا؟ ٹھکرا دی گئی تھی۔ وہ ہما، وہ ہمارے معاشرے کا یہ بھی تو ہے ایک المیہ ہے۔ ہما، تمہارے گھر والوں نے تمہیں یہ حق دیا ہے یا نہیں، لیکن میں تمہیں یہ حق ضرور دوں گا، اگر تمہیں یہ رشتہ پسند نہیں تو میں انکار کر دوں گا۔ احمر جو کب سے پیچھے کھڑے ہو کر ان سب کی باتیں سن رہا تھا، تحمل سے بولا، تم میری محبت ہو، اور میرے مطابق محبت پا لینے کا نام نہیں بلکہ محبوب کی خوشی کا نام ہے، جس میں تمہاری خوشی ہے وہی میری خوشی ہوں گی۔ احمر یہ کہہ کر وہاں سے چل دیا۔ اس میں بہت زیادہ شاعری ہے، میں شاعری کٹ کر دیتی ہوں۔ تمہیں کیا ہوا؟ ہیر نے عروج سے پوچھا۔ یار بولو، ادھر رشتے بھی آ گئے اور ایک ہم ہے کہ ہمیں کوئی منہ بھی نہیں لگاتا۔ عروج منہ بسور کر بولی، پورے 19 سال کی ہو گئی ہوں، مجال ہے کسی نے مذاق میں بھی پرپوز کیا ہو۔
प्रपोज करना तो दूर की बात है, किसी ने आज तक ये नहीं कहा कि मुझे तुम अच्छी लगती हो। उरूज मिस्कीन सी शक्ल बनाकर बोली। उरूज के इस अंदाज पर हुमा की भी हंसी निकल गई। हंस लो अपना भी वक्त आएगा। उरूज हीर और हुमा को हंसते हुए देखकर बोली, क्या ख्याल है, फिर प्रपोज करवा दे तुझे भी? शीरी और अब्दुल बासित बिल्कुल फ्री है, जैसे कहेंगे इससे इससे कह कर दूंगी। हुमा जल्दी से बोली, मुझे किससे नहीं करना प्रपोज, हाय मेरे छोटे छोटे गम। उरूज मुंह बनाकर बोली, इन दोनों को चश्मा तो नहीं लगा? उरूज ने जवाब दिया, क्या मतलब? हुमा ने हुक्को की तरह सवाल किया। यही कि इन दोनों की नज़र सही है ना? अब मुझे तो वही प्रपोज करेगा ना जिसकी नज़र ख़राब है। उरूज ने मासूमियत से बोला, अरे नहीं यार, जिसकी चॉइस ख़राब होंगी वो भी कर सकता है। अब की बार हीर बोली और साथ ही हीर और हुमा कह कह लगाकर हंसने लगी। हज़ारों साकी बदल के देखे, हजार जामों को चख के देखा, मिली ना मुझको वो, मैं दोबारा जो जाते जाते पिला गए, वो सुना है ठुकराए गए हैं। वजाहत जो अपने कमरे में जा रहा था नुमाना की बात सुनकर रह गया। वो अच्छी तरह समझ गया था कि वो किस हवाले से बात कर रही है, लेकिन इसे ये बात बताई किसने? ये बात सिर्फ इसके और हीर और दादू के दरमियान थी। यकीनन इसे हीर ने ही बताया था। तुम्हें इससे क्या? वजाहत ने पलटकर जवाब दिया, मुझे मुझे तो सब कुछ है। हीर को छोड़ो, हम आपकी राहों में कब से मुंतजर खड़े हुए हैं। और इस 2 टके की लड़की में ऐसा क्या है? इसे अपना पहनने का सलीका है ना ओढ़ने का। स्टूपिड गर्ल। नुमाना नाक सुकड़ कर बोली। मिस नुमाना, मुंह संभाल कर बात करे। अगर आज के बाद मैंने तुम्हारी ज़बान से हीर के लिए ऐसे अल्फाज सुने तो मैं भूल जाऊंगा कि आप औरत है और मेरा आपसे क्या रिश्ता है। तुम इस 2 टके की लड़की को मुझ पर फोकियत दे रहे हो। और जस्ट शट आप। वजाहत चला गया। वजाहत की आवाज़ में गुस्सा देखकर नुमाना एक पल के लिए खामोश रह गई और वजाहत गुस्से से वहाँ से वॉकआउट कर गया। क्या हुआ? हीर ने उरूज को परेशानी से इधर उधर घूमते देखकर पूछा। मेरा बैग नहीं मिल रहा। उरूज परेशानी से बोली। किधर रखा था? हीर ने सवाल किया। यार यही तो रखा था, 1 मिनट में गायब हो गया। उरूज इधर उधर मतनासी निगाहों से देखते हुए बोली, तुम क्यों इतनी परेशान हो रही हो? इसमें कौन सा सोना था जो गुम हो जाना था? उरूज को परेशान देखकर बोली, इसमें मेरा आईडी कार्ड था, इसके बगैर तो मेरा निकाह भी नहीं होगा। उरूज परेशानी से बोली, जबकि उरूज की बात पर शीरी को खांसी का दौरा पड़ा। जबकि अब्दुल बासित ने शीरी को घूरा, जिसके पास मेरा बैग होना, इसी से निकाह करना है मुझे। उरूज तंग आकर बोली। उरूज की बात पर जहाँ शीरी की सिट्टी पिट्टी गुम हुई वहाँ अब्दुल बासित के रंग उड़ गए। बाजी ये ले अपना बैग। अब्दुल बासित ने अपने बैग से उरूज का बैग निकालते हुए बोला। जबकि अब्दुल बासित के उरूज को बाजी कहने पर हीर और हुमा की हंसी निकल गई। देखिए बाजी, आपको बर्दाश्त करने के लिए बहुत हिम्मत की ज़रूरत है, जो कि मेरे पास हरगिज़ नहीं है। अब्दुल बासित इंतहाई मौद्दब अंदाज में बोला। जबकि अब्दुल बासित के यूं कहने पर सबने कहके लगाए, जबकि उरूज दिल मिलाकर रह गई। हुमा बेड पर लेटी के हीर ने आवाज़ दी। क्या सोचा फिर? हीर ने पूछा। किस बारे में? देखो हुमा, अमर एक अच्छा लड़का है, हमारे साथ उसने काफ़ी अच्छा वक्त गुजारा है। हमने इसके कैरेक्टर में कोई कमी नहीं देखी। पढ़ा लिखा है, गुड लुकिंग है और सबसे बढ़कर तुमसे मोहब्बत करता है। तुम्हारी राय को ज़रूरी समझता है, तुम्हें अहमियत देता है और तुम जानती हो वो तुम्हारी आवाज़ बन सकता है, तुम्हारे लिए इस माशरे से लड़ सकता है। हुमा को समझाते हुए हीर बोली। क्या मतलब? हुमा ने उलझते हुए पूछा। मतलब ये कि वो तुम्हें बोलने की आज़ादी दे रहा है, कल को तुम्हारी बेटी को नहीं देगा क्या? अगर तुम्हें कोई ऐसा शख्स मिले जो तुम्हारे हुकूक भी पूरे करे, लड़कियों को कम तर समझते, तो कल को क्या तुम इस शख्स से अपनी बेटी के हुकूक के लिए लड़ सकोगी? फिर तुम्हें अपनी खुशियों की कुर्बानी देनी होगी, अपने शोहर के लिए और तुम्हारी बेटी को अपने बाप के लिए। हीर की बात पर हुमा गहरी सोच में डूब गई। देखो हुमा, मेरा काम तुम्हें समझाना था, आगे तुम्हें जो बेहतर लगे। हीर हुमा के कंधे पर हाथ रखते हुए बोली। हीर, हाँ उरूज की आवाज़ पर हीर ने उरूज की तरफ देखा। यार मेरी एक कन्फ्यूजन है, दूर कर दो। कैसी कन्फ्यूजन?
یار یہ اتنی مشکل باتیں تم کیسے کر لیتی ہو؟ عروج کی بات پر ہیر مسکرائی۔ احمر کی آواز پر ہما رک گئی، جبکہ ہیر اور عروج کلاس کی طرف چل دی۔ بتایا نہیں تم نے؟ احمر سنجیدگی سے سوال پوچھا۔ کس بارے میں؟ ہما نے معصومیت سے سوال کیا۔ تم جانتی ہو میں کس بارے میں پوچھ رہا ہوں؟ احمر نظریں جھکا کر بولا۔ میں اپنے گھر والوں کو جواب دے چکی ہوں، ہما نظریں جھکا کر بولی اور وہاں سے چل دی، جبکہ احمر نے پریشانی سے اسے جاتے دیکھا۔ پتہ نہیں کیا جواب دیا۔ احمر پریشانی سے بولا۔ کس کے رکتی ہوئے سانسیں چل پڑی تھی۔ ہما نے سوالیہ نظروں سے ہیر کی طرف دیکھا۔ تم اچھے سے جانتی ہو میں کس بارے میں بات کر رہی ہوں؟ یار مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، میں کیا کروں؟ ہما نے پریشانی سے جواب دیا۔ تمہیں تو صرف ذرا سی ہنس کر بات کرنی ہے۔ احمر صفیہ بیگم کو آواز دینے میں لگا۔ احمر گھر میں داخل ہوتے ہی صفیہ بیگم نے کہا، کیا ہوا؟ آتے ہی چلا کیوں رہے ہو؟ صفیہ بیگم کچن سے نکلتے ہوئے بولی، مما ہما لوگوں کی طرف سے کیا جواب آیا؟ بیٹا ابھی تو انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، صفیہ بیگم نے اپنے ہاتھ صاف کرتے ہوئے بولی۔ مما آپ کال کر کے پتہ کرے، احمر بے چینی سے بولا۔ بڑی بے صبری ہو رہی ہے تمہیں، صفیہ بیگم احمر کو گھورتے ہوئے بولی۔ پلیز مما کریے نا کال، آپ میری پیاری مما ہیں۔ احمر صفیہ بیگم کے پاس بیٹھتا ہوا بولا، اچھا کرتی ہوں، زیادہ مکھن نہ لگاؤ۔ اوکے آپ کال کریں، میں ابھی فریش ہو کے آیا، بس یہ سمجھیے یوں گیا اور یوں آیا، احمر چٹکی بجاتے ہوئے بولا، جبکہ صفیہ بیگم احمر کی بے تابی پر ہنس دی اور احمر کی ہمیشہ خوشیوں کی دعا کرتے ہوئے ہما کے گھر کرنے لگی۔ مما کال کیا آپ نے؟ احمر صفیہ بیگم کے روم میں داخل ہوتے ہوئے بولا۔ ہاں بیٹا کی ہے کال، لیکن مما لیکن کیا؟ بتائی نا، احمر پریشانی سے بولا۔ وہ بیٹا مما وہ کیا؟ بولیے بھی، آپ مجھے ڈرا رہی ہے۔ انہوں نے ہاں کر دی رشتے کے لیے۔ کیا مما آپ سچ کہہ رہی ہے؟ احمر شوق سا بولا۔ ہاں صفیہ بیگم نے ہاں میں سر ہلایا اور او مائی گاڈ مما میں آپ کو بتا نہیں سکتا میں کتنا خوش ہوں۔ احمر صفیہ بیگم کو گول گول گھماتے ہوئے بولا۔ رب تمہیں ہمیشہ ایسے ہی خوش رکھے، صفیہ بیگم احمر کے سر پر بوسہ لیتے ہوئے بولی۔ درد دل کی دوا کیجیے، دل میں جب درد ہو تو کیا کیجیے، ہم کو فریاد کرنی آتی ہے، آپ سنتے نہیں تو کیا کیجیے۔ ہیر جیسے ہی اپنے کمرے سے باہر نکلی اس کا کسی سے تصادم ہوا، موت آتی نہیں کہیں غالب آہ۔ ہیر سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، کسی وجاہت جلدی سے پیچھے ہٹتے ہوئے بولا، سوری سو سوری، وجاہت جلدی سے پیچھے ہٹتے ہوئے بولا اور ہیر کو اٹھانے کے لیے ہاتھ آگے بڑھائے۔ شکریہ، ہیر وجاہت کے ہاتھ کو اگنور کرتی ہوئی بولی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیسی ہو؟ ہیر وہاں سے جانے ہی لگی تھی کہ وجاہت کی بات سن کر رک گئی۔ آپ سے مطلب؟ ہیر کی بات پر وہ وجاہت لب بچک کر رہ گیا۔ وہ وجاہت کو خاموش دیکھ کر ہیر وہاں سے چل گئی، جبکہ وجاہت نے تعصب سے ہیر کو دیکھتا، تیرے ایک رخ موڑے پر سانسیں رک جاتی ہے ہماری۔ ہیر میں آج تم سے کچھ مانگوں گی تو دوں گی مجھے؟ دادو آپ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہے؟ آپ حکم کریں، ہیر جلدی سے بولی۔ بیٹا غلطی انسان سے ہی ہوتی ہے، اگر انسان سے غلطی نہیں ہوتی تو انسان کو کون کہے گا؟ سب سے پہلے غلطی آدم علیہ السلام نے کی، تو ہم بھی تو ان کی اولادیں ہیں، ابن آدم ہے، غلطیاں کرنا ہماری وراثت میں شامل ہے۔ جی دادو وہ صحیح کہہ رہی ہو آپ۔ بیٹا ایک انسان اگر غلطی کرے اور پھر اسے اپنی غلطی کا احساس ہو جائے تو اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ صبح کا بھٹکا رات کو گھر آ جائے تو اسے بھٹکا نہیں کہتے، اور خدا بھی معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، جانتی ہو؟ دادو جانتی ہوں، پھر وجاہت کو معاف کیوں نہیں کر دیتی؟ دادو یہ میرے بس میں نہیں ہے، سر جھکا کر بولی، میں کوشش کرتی ہوں لیکن یہ نہیں کر پاتی۔ ہیر اگر آج تم ایک انسان کو معاف نہیں کر پا رہی ہو تو اپنے رب سے کیسے معافی کی توقع رکھوں گی؟ بی جان نے سوالیہ نظروں سے ہیر کو دیکھا۔ جی بی جان وہ رحمان ہے، ہیر نے ایک دلیل دی۔ بے شک وہ رحمان ہے، لیکن وہ ساتھ میں یہ بھی کہتا ہے تو زمین والوں پر رحم کرو، عرش والا تم پر رحم کرے گا۔ بی جان کی بات پر ہیر خاموش ہو گئی۔ دیکھو بیٹا ہمارے معاشرے کا ایک بڑا المیہ یہ بھی ہے کہ وہ ایک بڑے انسان کو قبول ہی نہیں کرتی،
وہ اچھا بننا چاہے تو اس کا ماضی اس کے منہ پر مار دیا جاتا ہے اور اسے برا ہی کہا جاتا ہے۔ وہ کچھ بھی کر لے، وہ اسے مزید برے بننے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اچھے کو تو ہر کوئی ہنس کر گلے لگا لیتا ہے، برے شخص کو ہی کوئی گلے نہیں لگاتا۔ اگر لوگ بروں سے پیار کرنا شروع ہو جائے تو معاشرے سے برائی ختم ہو جائیں گی۔ اور مت بھولنا کہ تم بھی یہی کر رہی ہو۔ میں مانتی ہوں کہ وجاہت غلط تھا، لیکن اگر وہ اچھا بننا چاہتا ہے تو اسے واپس برا بننے پر مجبور مت کرنا بی جان۔ یہ کہتے ہوئے ہیر کے پاس سے اٹھ گئی، جبکہ بی جان کی باتوں پر ہیر کا دل دہل رہ گیا۔ میں ہی رہ گئی، عروج منہ بنا کر بولی۔ مطلب؟ ہیر حیرانگی سے بولی۔ مطلب یہ کہ یہاں لوگوں کے دن طے ہو رہے ہیں اور ہمیں کوئی پوچھتا ہی نہیں، عروج کی نکھیوں سے ہما کی طرف دیکھ کر بولی، جبکہ ہیر نے مسکراہٹ سمیٹی۔ ارے یار، مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ احمر کو اس میں پسند کیا آیا۔ عروج کی بات پر ہما نے گھور کر دیکھا۔ چل اٹھ، چائے بنا کے لے آ۔ ہیر نے عروج کو وہاں سے چلتا کیا، ورنہ دونوں سے کوئی بید نہ تھا کہ لڑنا شروع کر دیتی۔ ماچس نہیں مل رہی، عروج نے کچن سے آواز دی۔ تو اپنی زبان سے کام چلا لے، تیری زبان کے ہوتے ہوئے بھلا ماچس کی کیا ضرورت؟ جان بوجھ کر بولی۔ کوشش تو میں نے یہی کی تھی، عروج جل کر بولی۔ ویسے ہیر تم بھی تو سنگل ہو، عروج چائے بناتے ہوئے بولی۔ تمہیں کس نے کہا؟ ہیر نے سوال کیا۔ مطلب؟ ہما اور عروج ایک ساتھ بولی۔ یہ کہ میں سنگل نہیں ہوں، میں نکاح شدہ ہوں۔ ہیر بڑے سکون سے بولی۔ واٹ؟ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ عروج پریشانی سے بولی۔ سچ کہہ رہی ہوں، تو نے ہمیں اپنی شادی پر بلایا بھی نہیں۔ ہما تعصب سے بولی۔ کب ہوا تیرا نکاح؟ بچپن میں، ہیر سر جھکا کر بولی، جیسے کوئی گناہ سرد ہو گیا ہو۔ او واٹ؟ بچپن میں؟ مطلب کیسے اور کیوں؟ ہما اور عروج کے سوالات پر ہیر نے انہیں مکمل بات بتائی، سوائے اپنے ٹھکرائے جانے کے۔ کتنے درد سہے تھے ان کی دوست نے، لیکن پھر بھی مسکراتی تھی، کسی کو کچھ محسوس نہیں ہونے دیتی تھی۔ کوئی اور لڑکی ہوتی تو دل برشتہ ہو چکی ہوتی، جبکہ ہما اور عروج کچھ لمحے کے لیے خاموش رہ گئی۔ کون ہے وہ خوش قسمت؟ عروج بات بدلنے کو بولی۔ اس سے پوچھو کہ وہ کون ہے خوش قسمت یا نہیں، یہ بات صرف ہیر سوچ سکی۔ کھو گئی؟ عروج نے ہیر کے کندھوں کو پکڑتے ہوئے ہلایا۔ کہیں نہیں، ہیر سنبھل کر بولی۔ تو پھر ہمیں ہمارے جیجا جی کا نام تو بتاؤ، عروج شرارت سے بولی۔ وجاہت، ہیر نے ایک لفظی جواب دیا۔ وہ وجاہت سر؟ ہما شوق سی کی کیفیت میں بولی۔ ہاں، تمہارے وجاہت سر، ہیر نے پھر سے ایک لفظی جواب دینے پر اتفاق کیا۔ مطلب وجاہت سر کزن ہے تمہارے؟ اب کی بار عروج بولی۔ ہاں، تم لوگ اتنی حیران کیوں ہو رہی ہو؟ ہیر ہما اور عروج کی طرف دیکھ کر بولی۔ یار، ان کے ساتھ تو تیرا 36 کا آنکڑا چلتا ہے۔ ہما نے کہا۔ تو پاگل ہے، جہاں لڑائی ہوتی ہے وہیں تو پیار ہوتا ہے۔ ہیر کے بولنے سے پہلے عروج بولی۔ ایسا تبھی تیری اور عبدالباسط کی لڑائی ہوتے رہتی ہے، ہما مزے سے بولی۔ شٹ اپ، وہ باجی کہتا ہے مجھے۔ مطلب کتنا اسٹوپڈ ہے نا، کسی اینگل سے لگتی ہوں میں باجی، عروج نے منہ بنا کر بولی، جبکہ ہیر نے ان دونوں کا دھیان خود پر سے بھٹکنے پر خدا کا شکر ادا کیا۔ اس کو کیا ہوا؟ ہما احمر کو دیکھ کر بولی۔ میں نے تو سوچا تھا کہ بہت خوش ہوں گا، پر یہ تو مجھ سے بات بھی نہیں کر رہا۔ رب خیر کرے، ہما پریشانی سے بڑبڑائی، جبکہ ہما کے یوں بڑبڑانے پر احمر اتنی باتیں سنائی تھی اس دن محترمہ نے، اب اتنا کریڈٹ تو لینا بنتا ہے میرا۔ احمر نے ہما کو دیکھ کر سوچا اور پھر سے اپنے موبائل میں مصروف ہو گیا۔ ہما اپنے اگنور ہونے پر تل ملا کر رہ گئی۔ سمجھتا کیا ہے شوشا خود کو؟ میں جیسے اس سے بات کرنے کے لیے مری جا رہی ہوں۔ نہیں تو نہ صحیح، ہما احمر کو دیکھ کر بڑبڑائی، پر انداز خود کو دلاسا دینے والا تھا۔ ہیر اپنے دھیان میں لائبریری جا رہی تھی کہ اچانک اس کا پاؤں مڑا اور نیچے بیٹھ گئی۔ ہیر کیا ہوا؟ وجاہت جو ادھر سے گزر رہا تھا جلدی سے ہیر کی طرف بڑھا۔ میرا پاؤں، ہیر روتے ہوئے بولی۔ دکھاؤ تو، وجاہت ہیر کا پاؤں پکڑتے ہوئے بولا۔ نہیں چھوڑے، مجھے درد ہو رہا ہے، ہیر روتے ہوئے بولی۔ دیکھو تو صحیح، دکھاؤ تو صحیح، دیکھو سب ہمارے طرف دیکھ رہے ہیں۔ وجاہت کے کہنے پر ہیر ارد گرد دیکھنے لگی کہ وجاہت نے ایک دم ہیر کا پاؤں موڑ دیا۔ ہیر چلائی۔
صحیح ہو گیا، پاؤ وجاہت ہیر کو چپ کرواتا ہوا بولا۔ واؤ، یہ تو واقعی صحیح ہو گیا، ہیر پاؤ کو ہلاتے ہوئے بولی۔ تھینک یو، ہیر اٹھتے ہوئے بولی، جبکہ وجاہت صرف مسکرانے پر اتفاق کیا۔ ہیر بیڈ پر لیٹی مسلسل بیجان کی باتیں سوچ رہی تھی۔ صحیح تو کہا تھا انہوں نے، اتنا بڑا کوئی گناہ تو نہیں کیا تھا وجاہت نے جو اسے معافی نہ ملتی۔ اگر آج وہ وجاہت کو معاف نہ کر سکی تو کل کو اپنے رب سے کیسے معافی مانگیں گی؟